السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پرائیویٹ لائف اور ہماری پبلک لائف، ہمیں ان دونوں کو پاک رکھنا ہوگا۔ ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے نا، جو ہماری جو اپنی پرسنل زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بیڈ سے لے کر ہمارے واش روم تک، ہمارے موبائل سے لے کر ہمارے ہاتھوں تک ہے، اور اس کے آگے بھی ان گنت کنڈیشنز ہیں۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے نا، اسے پاک کیجیے۔ اپنی ذاتی زندگی کو آپ پاک کیجیے۔ جو آپ کی لوگوں کے سامنے کی زندگی ہوگی نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پاکی دے دے گا۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ کو بوریت محسوس ہوتی ہے، آپ موبائل اٹھاتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم پاس کرنا ہے، بوریت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی ذاتی زندگی کا سب سے اول ترین درجہ ہے، جہاں پر آپ کو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کے زنا سے بچنا ہے، ہر ممکن بچنا ہے۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی اس قدر آسان کر دی ہے گناہوں کے لیے کہ آپ موبائل پکڑیں گے تو قرآن کے ایپس بھی ہیں آپ کے پاس۔ ہر ایپ پر آپ کو قرآن سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ آپ کے ٹائم کو اچھا سپینڈ کرنے کے لیے سب کچھ مل جائے گا، مگر آپ سلیکٹ کس کو کریں گے؟ ان ایپس کو، ان جگہوں کو جہاں پر ہر وہ عمل کھلم کھلا ہوگا، جہاں عورت اور مرد دونوں ہی موجود ہوں گے۔ دیکھیے، اس چیز سے بچیے۔ میرے اپنے سامنے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں، میں بہت بور ہو رہا تھا تو سوچا آپ سے بات کر لوں۔ دوست بنانا، گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، یہ سب آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی پرسنل لائف کا سب سے بڑا وہ ہٹ ہے جو آپ اپنے ایمان پر کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے کیے گئے ہٹ جو آپ اپنے ایمان پر کرتے ہیں نا، وہ آپ کو مزید ان چیزوں میں ملوث کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے ٹوٹلی برخلاف ہوگی۔ آپ کو کیوں اتنا مشکل لگتا ہے کہ آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہو سکتی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں؟ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ کہیں کوئی مووی لگا لی جائے، کہیں کوئی میوزک لگا لیا جائے، کسی گروپ میں چیٹنگ شروع کر دی جائے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر غیر محرموں کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دی جائے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بوریت دور کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پرکشش کر کے دکھا دیا گیا ہے، آپ کے دلوں کو، آپ کے اندر کو مطمئن کر دیا گیا ہے۔ مت مطمئن ہوں۔ وہ جو آپ کو مطمئن کر رہا ہے نا، آپ کے نفس کے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے، اس کی حکمرانی سے بچیں۔ اس کو اپنے نفس پر اتنی آسانی سے حکومت مت کرنے دیں۔ اپنی تنہائیوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو وہ دیجیے جس کی یہ چیزیں حقدار ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں نے روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے، اس بات کو مت بھولیے گا۔ لہٰذا آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے چھپ کر تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں،
مگر اس چیز کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ روز محشر ان تمام چیزوں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف گواہی دینی ہے. آپ کے ہاتھوں کی ایک ایک انگلی نے آپ کے خلاف گواہی دینی ہے. آپ کی آنکھوں نے گواہیاں دینی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں. آپ کی زبان نے اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، آپ کے ہاتھوں نے دینا ہے، آپ کی نگاہوں نے دینا ہے. ان کو پاک کیجئے، آپ کی تنہائیوں کو پاک کریں. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے. ہم نے خود ہر چیز کو اپنے لیے بہت مشکل کر لیا ہے. کیوں آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کہ آپ کو اس وقت سے ڈر نہیں لگتا جب آپ کا اللہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ نے تنہائی میں اپنی پرسنل لائف میں کیا کیا؟ آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ آپ کی ذاتی زندگی جب پاک ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دنیاوی زندگی کو پاکیاں بخش دے گا؟ کیونکہ یہ عمل ہی رد عمل ہے. آپ کو باقی چیزوں میں تو مکافات عمل نظر آتا ہے، تو آپ کو یہاں نظر نہیں آتا، یہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی. جو آپ اپنی پرسنل لائف کو دیں گے وہی آپ کو پبلک لائف سے ملے گا. ان چیزوں کو سمجھیے، اللہ کا واسطہ ان چیزوں کو سمجھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.